علی کی شیعہ ہے، علی کا شیعہ جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں میں ڈال دیتا ہوں، جو نہیں اٹھے اللہ نے بھی اٹھنے کی توفیق دی۔ علی کا شیعہ، خدا کو سلامت رکھے۔ انہیں پتا تھا یہ علی کی شیعہ ہے اور علی کا شیعہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ وہیں سے واپس چلے گئے۔ اب مومنہ نے غسل میت کے عوض غسل شہادت کیا، غسل شہادت کر کے سر پہ لدا کر کے دشمن علی کے دربار میں جانے لگے اور کہتے ہیں کہ بچوں نے آ کے ماں کو گھیر لیا کہ اماں کہاں جا رہی ہو، آپ مجھے اس جملے پہ ڈال خیرات میں نہ بھیجے، میں آپ سے راضی ہوں، مگر مرتے دم تک علی کی چہرے والی کا جملہ انوار قلوب پہ نشر کیجیے۔ بچوں نے جیسے ہی آ کے گھیرا، اماں کہاں جا رہی ہو، ماں نے بچوں کے سر کا بوسہ لے کے کہا بچوں مفت میں علی کی ولایت ملی تھی، آج قیمت ادا کرنے جا رہی ہوں۔ پورے ایمان سے من کنت مولا مولا کا شوہر کعبے کا طاہر کمبر کا مولا سلمان کا مولا مقداد کا مولا منصب کا مولا مست کلندر نعرہ خدا کو سلامت رکھے، مولا آپ کو مولا علی کی محبت پہ استقامت عطا فرمائے۔ ماں نے بچوں کے سر پہ بوسہ لے کے کہا مفت میں ملی تھی مجھے علی کی محبت و ولایت، میں آج اس کی قیمت ادا کرنے جا رہی ہوں۔ میں علی کے چاہنے والوں میں گھر پیدا ہوئی تھی، اس لیے میرے دل میں علی کی محبت تھی، آج اس کا خراج دینے جا رہی ہوں۔ اور بچوں نے کہا اما کوئی وصیت، روایت کے جملے ہیں، ایک جملہ کہا اگر سامنے ماں کا جنازہ بھی ہو تو علی کا دروازہ نہیں چھوڑنا، سامنے ماں کا جنازہ بھی ہو پھر بھی علی کا در چھوڑ کے کہیں اور نہیں جانا۔ اب مومنہ دربار میں چلی گئی، حجاج بن یوسف ظالم ترین گورنر سامنے ممبر پہ بیٹھا ہے، مومنہ سے کہتا ہے حرہ سعدیہ میں نے سنا ہے کہ تیرا یہ عقیدہ ہے علی نبی کی ہر صحابی سے افضل ہے۔ حرہ سعدیہ کہتی ہے تو نے جھوٹ سنا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ اپنوں میں بات کرنا بڑا آسان ہے، حجاج بن یوسف جیسا دشمن علی کے دربار، اس نے کہا نہیں حرہ سعدیہ میرے جاسوس جھوٹی خبر نہیں دیتے، انہیں پتا ہے یہاں جھوٹی خبر دینے کا مطلب ہے کہ سرکن سے جدا ہو جائے گا۔ پھر کہتی ہے کہ میرے جاسوسوں نے بتایا ہے حرہ سعدیہ کا عقیدہ ہے علی نبی کی ہر صحابی سے افضل ہے۔ پھر وہ کہتی ہے تو نے جھوٹ سنا ہے۔ جب تیسری دفعہ کہا نہیں میرے جاسوسوں نے بتایا کہ تیرا عقیدہ ہے علی نبی کے ہر صحابی سے افضل ہے، اس نے کہا جھوٹ سنا۔ تو اب فوراً حجاج بن یوسف کہتا ہے اچھا حرہ اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر سچ کیا ہے؟ اگر یہ جھوٹ ہے پھر سچ کیا ہے؟ حرہ سعدیہ دشمن علی گورنر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے تو نے یہ سنا ہے کہ حرہ سعدیہ کا عقیدہ ہے علی نبی کے ہر صحابی سے افضل ہے، تو نے جھوٹ سنا ہے۔ کہ سن میرا اور علی کے ہر شیعہ کا عقیدہ ہے علی آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی سے افضل ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولا آپ کو سلامت
کے عشق سے محبت رکھیے. کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز. اللہ ہی آپ کا عشق مودت علی سلامت رکھے. تو اس لیے آپ کے لیے ہی کہہ رہا ہوں کہ نمایاں ہے وہ آج رنگ ضعیفی, نمایاں ہے وہ آج رنگ ضعیفی, مگر عشق کا جوان ہوا ہے. علی کا عشق ہے. جب اس نے کہا نا میرا عقیدہ یہ ہے کہ علی آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی سے افضل ہے. حجاج بن یوسف کہتا ہے ہو رہا تو نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے, اگر تو نے اپنے دعوے پر دلیل نہ دی ابھی تیرا سر قلم کروا دوں گا. عمر سعدی یا دشمن علی کے دربار میں کہتی ہے حجاج بن یوسف وہ علی کا شیعہ ہی نہیں جس کے پاس عقیدے پہ دلیل نہ ہو. سنی سنائی باتوں سے علی کا شیعہ عقیدہ نہیں بناتا. سن علی کا شیعہ یا معصوم کے فرمان سے یا آیت قرآن سے عقیدہ بناتا ہے. حجاج کہتے ہیں اچھا تیرے پاس قرآن سے عقیدہ ہے کہ علی آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی سے افضل ہے. کہو ایسا دی اگر تو نے اپنے عقیدے پہ دلیل نہ دی ابھی تجھے قتل کروائیں گے. کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ آدم نبی سے علی افضل ہے, آدم سے علی افضل ہے. اور سادیہ کہتی ہے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ میں نے قرآن پڑھا ہے, قرآن میں کہیں نہیں کہ علی آدم سے افضل ہو. کہا قرآن پڑھ. جناب آدم علیہ السلام اللہ کے گھر میں جنت میں رہا کرتے تھے. کہا جیسے ہی ترک اولا ہوا اللہ نے کہا آدم میرا گھر چھوڑ دے. جناب آدم کو جنت سے نکالا جا رہا تھا. جیسے ہی جناب آدم جنت سے نکلنے لگے اللہ نے کہا آدم رک جا. آدم رک گئے. خدا نے کہا آدم جنت سے نکلنے سے پہلے یہ جنتی لباس اتار دے. جنت سے نکلنے سے پہلے جنتی لباس جنت میں اتار کے رکھ دے. اور سعدیہ حجاج بن یوسف سے کہتی ہے اب تو ہی فیصلہ کر وہ آدم افضل ہوگا جسے جنت سے نکالتے ہوئے جنتی لباس اتروا لیا گیا, یا وہ علی افضل ہے جس کے بچوں کے لیے عید کی رات جنت سے لباس بھجوا دیے گئے. کہا تم بتاؤ وہ آدم افضل ہے کہ جس سے جنتی لباس اتروا لیا گیا, یا وہ علی افضل ہے جو دنیا میں رہتا تھا اور عید کی رات جنت سے لباس بھجوا دیا گیا. کہ اچھا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ علی موسیٰ نبی سے افضل ہے؟ اس نے کہا تو قرآن پڑھ. جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى, کہ موسیٰ جاؤ فرعون کو تبلیغ کرو وہ سرکش ہو گیا. جناب موسیٰ نے کہا بار الہ میں فرعون کو کیسے تبلیغ کروں, میں نے اس کے خاندان کا ایک بندہ مارا ہے. آپ کی خاموشی دیکھ کے بتانا پڑے گا. میں نے موسیٰ نے کہا کہ فرعون کے خاندان کا بندہ مارا ہے, میں کیسے جاؤں مصر اور اس سے تبلیغ کروں. یہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن جناب موسیٰ مصر کے بازار سے گزر رہے. ایک طرف جناب موسیٰ کے خاندان قبطی کا بندہ, دوسری طرف فرعون کے خاندان کا بندہ. کہتے دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. ایک طرف موسیٰ کا خاندان بنی اسرائیل, دوسری طرف فرعون کے خاندان قبطی کا بندہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. جناب موسیٰ جھگڑا چھڑانے کے لیے آگے بڑھے. جناب موسیٰ نے فرعون کے خاندان کے بندے کے سینے پہ مکہ مارا, وہ وہیں پہ مر گیا. اس کے بعد جناب موسیٰ نے مصر چھوڑ دیا. 10 سال جناب موسیٰ نے مدائن میں گزارے. پھر نبی جناب شعیب کی بیٹی سے شادی ہوئی. اب اللہ نے کہا جا موسیٰ واپس مصر اور اس سے تبلیغ کر. تو جناب موسیٰ نے کہا ارے الہ میں کیسے اسے جا کے تبلیغ کروں, میں نے اس کی خاندان کا ایک بندہ مارا تھا, اس کے بعد میں نے مصر چھوڑ دیا. اب حر صادقہ دشمن علی حجاج بن یوسف کو کہہ رہی ہے تو کہتا ہے موسیٰ افضل ہے یا علی افضل ہے. موسیٰ نے ایک مارا تھا, وہاں جانے سے گھبرا رہا تھا. میرے علی نے مکہ والوں کے بدر میں مارے, احد میں مارے, خندق میں مارے, خیبر میں مارے, حنین میں مارے, اور وہ علی سورہ برات اکیلا لے کے مکہ چلا گیا تھا. مولا آپ کو سلام.
بدر میں مارے مکہ والوں کے، احد میں مارے، خندق و خیبر و حنین میں مارے، وہ علی سورہ براءت اکیلا لے کے مکہ چلا گیا تھا۔ کہا اچھا تیرے پاس کیا دلیل ہے علی عیسیٰ نبی سے افضل ہے؟ کہا تم نے سورہ مریم نہیں پڑھی؟ کہ کہیں مجھے سورہ مریم میں نہیں نظر آیا کہ علی عیسیٰ سے افضل ہو۔ قبلہ میں کہتا ہوں قرآن بھی سمجھ تب آتا ہے جو وارثان قرآن سے لیا جائے۔ قرآن بھی سمجھ تب آتا ہے جو وارثان قرآن سے لیا جائے۔ کہاں سورہ مریم میں ہے کہ علی عیسیٰ سے افضل ہے؟ جا سورہ مریم پڑھ۔ جیسے ہی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا وقت ہوا، عیسیٰ کی ماں اللہ کے گھر میں رہتی تھی، تو اللہ نے کہا مریم یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں، میرا گھر چھوڑ دے۔ حجاج بن یوسف عیسیٰ کی ماں اللہ کے گھر میں رہتی تھی، علی کی ماں ابو طالب کے گھر میں رہتی تھی۔ اللہ عیسیٰ کی ماں کو اللہ کے گھر سے اپنے گھر سے نکال رہا تھا اور حیدر کرار کی ماں کو بلا رہا تھا کہ اب تو ہی بتا وہ عیسیٰ افضل ہوگا جس کی ماں کو اللہ کے گھر سے نکالا جا رہا تھا، یا وہ حیدر کرار افضل ہوگا جس کی ماں کو اللہ کے گھر میں بلایا جا رہا تھا؟ چلو جملہ کہہ دوں، یہ حق والے کس قدر پاکیزہ ہوتے ہیں کہ بلا آپ کسی عام مسجد میں اپنا بچہ پیدا کر کے دکھائیں، آپ مسجد کے صدر ہی کیوں نہ ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ مسجد کے خطیب ہی کیوں نہ ہو مولانا صاحب، یہ ممکن ہے؟ وہ کہ نہیں، جہاں پر بچہ پیدا ہو وہ جگہ نجس ہو جاتی ہے۔ جسے سمجھ آئی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو نہیں سمجھا اس سے شریک سفر کروں گا، شریک عبادت۔ قبلہ نہیں، وہ کہے گا اگر میرا بچہ اللہ کے گھر آیا نجس ہو جائے گا اور پھر اسے پاک کرنا پڑے گا۔ قبلہ یہ تم میں اور علی میں فرق ہے، تمہارا جہاں بچہ آئے وہ جگہ نجس ہو جاتی ہے، جہاں علی آیا اللہ نے اسے لائق سجدہ بنا دیا۔ اور جو جہاں عام بندہ آتا ہے وہ جگہ نجس ہو جاتی ہے، جہاں مولا کائنات آئی وہ لائق سجدہ ہو گیا۔ اور یہ جملہ میرا نہیں ہے، اکثر جب مولا علی کا دن آپ مناتے ہیں 13 رجب تو سب سے بڑی فضیلت یہی پڑھی جا رہی ہوتی ہے، دیکھو میرا مولا وہ ہے جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ مگر مولا عباس کا یہ جملہ ہے، میرا نہیں۔ مولا عباس نے کہا تھا یہ علی کا شرف نہیں ہے کہ علی کعبہ میں آیا ہے، یہ علی کا شرف نہیں ہے، علی کعبہ میں آیا ہے۔ آپ نے آج سے ہجا کعبہ کی چھت میں کھڑے ہو کے کہا تھا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، کا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے کعبہ کو شرف دیا حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ کعبہ نے علی کو شرف نہیں دیا، علی نے کعبہ کو شرف دیا ہے۔ سعدیہ نے کہا تو ہی بتا وہ علی افضل ہوگا کہ جس کی ماں کو بلایا جا رہا ہے، یا وہ عیسیٰ افضل ہے جس کی ماں کو اللہ کے گھر سے نکالا جا رہا ہے؟ چلو میں یہاں کے ایک جملہ کہتا ہوں، بارے الہ تو نے جناب مریم سلام اللہ علیہ پہ اتنے انعام و اکرام کیے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ اللہ کے گھر میں رہتی تھی، زکریا جیسا نبی کفالت کرتا تھا مگر کھانا جنت کے لیے آتا تھا۔ بارے الہ جہاں تو نے جناب مریم پہ اتنے احسان کیے وہاں انہیں یہ بھی اختیار دے دیتا کہ جناب عیسیٰ بیت المقدس میں آ جاتے ہیں، کہ جناب عیسیٰ بیت المقدس میں دنیا میں آ جاتے۔ عجب نہیں کہ خدا کہے میں تو اختیار دے دیتا مگر عیسائی تمہارا جینا حرام کر دیتے کہ تم کہتے
کہتے ہو آدم سے عیسیٰ تک کوئی علی کی برابری نہیں کر سکتا، دیکھو اس فضیلت میں عیسیٰ علی جیسا ہے، اگر کعبے میں علی آ رہا ہے تو بیت المقدس میں عیسیٰ آ رہا ہے، کہ اس لیے میں عیسیٰ کی ماں کو روک رہا ہوں، حیدر کرار کی بلا رہا ہوں ماں کو، اور دنیا کو علی سمجھا رہا ہوں۔ جب مریم جیسی ماں کا بیٹا عیسیٰ علی کی برابری نہیں کر سکتا تو بتوں کو سجدہ کرنے والے علی کی برابری کیسے کریں گے؟ مولا آپ کو سلام، مولا آپ کو آباد دے۔ کہ اس لیے اللہ نے مریم سلام اللہ علیہ کو اپنے گھر سے نکالا، حیدر کرار کی ماں کو بلایا اور دنیا کو علی سمجھایا۔ جب مریم جیسی ماں کا بیٹا علی کی برابری نہیں کر سکتا تو کوئی بتوں کو سجدہ کرنے والا علی کی برابری کیسے کرے گا؟ اور اس لیے قبلہ ناز کیا کرو جب اپنے دل میں اہل حق کی معرفت محسوس کرتے ہو، کیونکہ ہمیں ماں کی آغوش سے علی کی محبت و ولایت ملتی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، ورنہ ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم علی کے کمالات کا احاطہ کر سکیں۔ اور قبلہ علی ان عربوں میں بول رہا تھا جو اپنی زبان پر بھی ناز کرتے تھے، وہ خود کو عرب اس لیے کہتے تھے، دنیا کو عجم کہتے تھے، عجم کا مطلب گونگا ہوتا ہے، وہ کہتے تھے ہمیں کلام کرنا آتا ہے، باقی ساری دنیا گونگی ہے۔ جب علی کے سامنے لوگوں نے اپنی زبان پر فخر کیا، علی نے کہا عرب والوں مجھے یہ بتاؤ کون سا لفظ ہے تمہاری زبان میں، اگر علی وہ لفظ نکال دے تو تمہاری زبان گونگی ہو جائے گی۔ میرے پڑھے لکھے نوجوان سر اٹھائیے، علی کی فصاحت و بلاغت سمجھیے، کہا وہ کون سا ایک حرف ایسا ہے اگر علی اسے تمہاری زبان سے نکال دے تو تمہاری عربی زبان گونگی ہو جائے گی۔ عرب والے کہتے ہیں یا علی اگر عربی سے تم الف نکال دو تو کوئی بھی کلام نہیں کر سکتا، جب تک الف نہیں بولا جائے گا تب تک وہ عربی زبان نہیں بول سکتا۔ مولا علی نے یہ جملہ سنا، صاحب ممبر سلونی ممبر پہ گئے، مولا نے پورا ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں الف استعمال نہیں کیا۔ مولا نے کہا عرب والوں جہاں سے تمہاری زبان گونگی ہوتی ہے وہاں سے علی کی بلاغت کا آغاز ہوتا ہے۔ کہا لوگوں جہاں سے تمہاری زبانیں گونگی ہو وہاں سے علی کی فصاحت کا آغاز ہوتا ہے۔ تم نے کمال تو دیکھا ہی نہیں، علی کا کمال دیکھا ہی نہیں، یہی وجہ ہے شاعر نے تو مصروں میں کہا جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی وہاں سے مرتضیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے ناز کیا کرو، ہم نے علی کو امام مانا ہے، ہم نے نبی کے بعد ان کے دروازے پہ سر جھکایا ہے کہ جو بلند نسب والے تھے، جو بلند کمالات والے تھے، جو ایسے تھے کہ دشمن بھی ان کے دروازے پہ آ کے تعریف کیے بنا نہیں جاتا تھا۔ اور میرے عزیز و دوستو بزرگ، یہ جو ایام چل رہی ہیں آج 4 محرم الحرام، یہی وجہ ہے کہ آپ کربلا پڑھیے، جب دل میں بغض علی تھا تو بات کربلا تک آئی تھی۔ میں نے جملہ 2 دن پہلے کہا تھا اہل سنت عالم کے حوالے سے کہ ینابیع المودہ میں یہ روایت ہے، جب حسین نے کہا لما تقتلوننی، مجھے کیوں قتل کر دے، تو لشکر یزید نے ایک ہی جملہ کہا بغض نبی کا، حسین تجھے تیرے باپ کے بغض میں قتل کر دیا۔ اور ازادار 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے، 3 محرم 4 محرم 5 محرم 6 محرم،
काफले पे काफले आना करबला शुरू हो गए। जब भी किसी काफले की आवाज़ आती, ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहती, अम्मा फिज़ा देख शायद मेरे हुसैन का कोई मददगार आया हो। जनाब फिज़ा सलामुल्लाह अलैहा आके कहती, आकाज़ादी उम्र साद आ गया है। फिर काफिला आया, कहा अम्मा फिज़ा देख शायद आपको हुसैन का मददगार आया हो। फिज़ा सलामुल्लाह अलैहा ने वापस आके कहा, आकाज़ादी कूफा से खूल ही आ गया है। अज़ादारों फिर काफिले आते रहे, अली की बेटी भेजती रही, शायद मेरे हुसैन का भी मददगार आए। कि आकाज़ादी हुरमला आ गया है, आकाज़ादी शेमर आ गया है। एक से एक बड़ा दुश्मनी अहले बैत का नाम। अज़ादारों जब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने देखा, कहा अम्मा फिज़ा मेरे हुसैन को बुला के ला। मौला हुसैन आए। जनाब ज़ैनब ने मौला हुसैन को सामने बुला के कहा, हुसैन मैं एक से एक बड़ा दुश्मनी अहले बैत का नाम सुन रही हूँ, क्या सारी कायनात में कोई ऐसा नहीं जिसे हुसैन भी करबला बुला ले? अजरुकुम अला ज़हरा, जिसकी हाई निकली है मालिक किसी गम में न रुलाए, आपकी दुआएं मुस्तजाब हो, आपको मौला हुसैन का कुर्ब नसीब हो। का हुसैन सारी कायनात में कोई ऐसा नहीं है जिसे हुसैन भी बुला ले। मौला हुसैन ने कहा, ज़ैनब ये सवाल तुम कर रही हो? ज़ैनब तूने ज़माना नहीं देखा? अम्मा ज़ैनब ज़हरा को ताज़ियाना लगा, ज़ैनब तूने आंखों से देखा था। बाबा अली के सर पे ज़र्ब लगी, ज़ैनब तू खुद फटिया करती रही है। भैया हसन के जिगर के टुकड़े कट कट के गिर रहे थे, ज़ैनब खुद तू तश्त लेके खड़ी रही है। पहले किसने हमारी मदद की है जो आज करेगा? अज़ादारों जब हुसैन ने कहा ना, ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहती है, हुसैन कोई और आए या ना आए, तेरे बचपन का दोस्त हबीब जरूर आएगा। अजरुकुम अला ज़हरा, हबीब इब्ने मज़ाहिब शहीद है, जिसे हुसैन ने बाद में याद किया, ज़हरा की बेटी ने पहले याद किया। का ठीक है ज़ैनब मैं हबीब को ख़त लिखता हूँ। अज़ादारों 6 मुहर्रम मौला हुसैन ने ख़त लिखा और हालात बयान किए कि हबीब में करबला पहुँच गया, मैं अकेला नहीं हूँ, ज़हरा की बेटियाँ भी साथ हैं। हबीब तुझे पता है हमारी रसूल से क़राबतदारी क्या है, हमें फौजों ने घेर लिया है, हो सके तो चल दरअसल करबला पहुँच जा। अज़ादारों कासिम गया, जैसे ही कासिम पहुँचा दोपहर का वक्त है, जनाब हबीब अपने घर में ज़ौजा के साथ खाना खा रहे थे। कूफा के हालात ये हैं, इब्न ज़ियाद गवर्नर है, कोई किसी पर एतमाद नहीं कर सकता। कासिम ने दक्कुल बात किया, हबीब ने कहा मन अलल बाब, कौन आया है मेरे दरवाजे पे? कहा अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ। अज़ादारों बिस्मिल्लाह पढ़ के हबीब खड़े हुए, कहते हैं दरवाजा खोला, कासिद का चेहरा बाद में देखा, कदमों पे बोसा पहले दिया। अजरुकुम अला ज़हरा, कासिद ने कहा हबीब ये हुसैन का खत है। जनाब हबीब ने लिया, कासिद से कहा आओ खाना खाओ बैठो। का इतना वक्त नहीं है मैं तेरे पास रुक सकूं, हुसैन मेरा इंतजार कर रहा है। अज़ादारों हबीब अंदर गए, ज़ौजा बैठी है, कहती है हबीब हुसैन का कासिद क्या कह रहा था? मैंने कहा कूफा के हालात इस काबिल नहीं है कोई किसी पर एतमाद करता। हबीब ने कहा अल्लाह जाने ज़ौजा को कैसे बताऊं? हबीब कहते हैं ज़ौजा को कि हुसैन ने खत लिखा है, हुसैन करबला आ गया है, अकेला नहीं ज़ैनब उम्मे कुलसूम भी साथ है, मुझे मदद के लिए बुला रहा है। ज़ौजा कहती है अच्छा हबीब क्या सोचा? हबीब ने कहा ज़ौजा का क्या पता? हबीब कहता है सोच रहा हूँ हुसैन की मदद को जाऊं या ना जाऊं। अज़ादारों तारीख के जुमले हैं, ज़ौजा ने अपने हाथों से चूड़ियां उतारी, हबीब के सामने रखी, कहा हबीब तू मेरी चूड़ियां पहन ले, अपनी तलवार मुझे दे, इतना गरीब हो गया ज़हरा का लाल, तुझे हुसैन मदद के लिए बुला रहा है और तू कह रहा है सोचूंगा। कहा हबीब तू न गया, तेरी ज़ौजा करबला जाएगी। अजरुकुम अला ज़हरा, मौला आपको मौला हुसैन को कुर्ब नसीब फरमाए। अज़ादारों फिर हबीब कहते हैं ज़ौजा से
مجھے تیرا خیال آتا ہے اگر میں چلا گیا تو تیری کفالت کون کرے گا؟ عزادارو حبیب کی زوجہ کہتی ہے حبیب جا تو زہرا کے بچوں کی مدد کر، میں مٹی کھا کے جی لوں گی، تو میری فکر نہ کر۔ جناب حبیب تیار ہوئے، زوجہ کہتی ہے بس ایک عرض ہے کہ جب کربلا جائے تو زہرا کی بیٹی ہو کہ میرا بھی سلام کہنا اور ان سے میری جنت کی بھی ضمانت لینا۔ عزادارو جناب حبیب کربلا پہنچے، جب سے 2 محرم کو مولا حسین کربلا میں آئے ابھی تک اصحاب حسینی میں کوئی خوشی کی خبر نہیں آئی تھی۔ جیسے ہی جناب حبیب آئے تو خیام حسین سے مسکرانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا اماں فضا دیکھو تو صحیح آج حسین کے ساتھی کیوں مسکرا رہے ہیں؟ جناب فضا سلام اللہ علیہ گئی، واپس آ کے کہا آقا زادی حسین کے بچپن کا دوست حبیب کربلا آ گیا ہے، حبیب کربلا آ گیا ہے کہ اما فضا جا ذرا حبیب کو بلا ملا۔ عزادارو حبیب آئے، خیام کے درمیان پردہ ہے، ایک طرف زہرا کی بیٹی ہے، دوسری طرف جناب حبیب کھڑے ہیں۔ جناب حبیب نے سلام کیا السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی بیٹی میرا سلام۔ عزادارو بنت زہرا نے کہا حبیب ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور زہرا کی بیٹی تجھے سلام کرتی ہے۔ حبیب کو خش آ گیا، اتنی قریب ہو گئی زہرا کی بیٹیاں کہ ہم غلاموں کو سلام کہہ رہی ہے۔ اتنی قریب ہو گئی زہرا کی بیٹیاں کہ ہم غلام زادوں کو سلام کہہ رہی ہیں۔ عزادارو شب عاشور آیا، جب مولا حسین نے کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، حبیب نے کہا مولا اگر 70 دفعہ موت دی جائے 70 دفعہ زندگی دی جائے، ہر زندگی میں خواہش ہوگی حسین کے قدموں پہ جان قربان ہو۔ عزادارو پھر جب 10 محرم آئی، حبیب شہید ہونے لگے، ابھی سانسیں باقی تھی۔ مسلم ابن اوسدہ حبیب کے سرہانے گئے، کہا حبیب ابن مظاہر کوئی وصیت ہے تو مجھے کر۔ حبیب نے صرف ایک جملہ کہا مسلم زہرا کے بچوں کو تنہا نہ چھوڑنا، مسلم صرف یہی کہتا ہوں کہ زہرا کے بچوں کو تنہا نہ چھوڑنا۔ عزادارو پھر جب 11 محرم آئی، کچھ سر منہ کے نیزہ میں بلند ہوئے تھے، ان میں ایک سر حبیب ابن مظاہر کا بھی تھا۔ جب یہ قافلہ کوفہ میں پہنچا، کوفہ کے بازار سے گزر رہا ہے، ایک بچہ آیا، اس نے مولا سجاد کا گھٹنا ہلا کے کہا السلام علیکم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار آپ پر میرا سلام ہو۔ مولا سجاد نے سر اٹھا کے دیکھا کہ کوفہ میں مجھے سید و سردار کہنے والا کون ہے؟ جب مولا سجاد نے دیکھا کہ بچے تیرا تعارف کیا ہے؟ کہ انا قاسم ابن حبیب، میں حبیب کا بیٹا قاسم ہوں۔ مولا سجاد نے سر پہ بوسہ دے کے کہا اماں زینب دیکھو چچا حبیب کا یتیم آیا ہے۔ جناب زینب نے کہا بیٹا تیری ماں کہاں ہے؟ ایک چھت سے آواز آئی آقا زادی آپ کی کنیز جہاں بیٹھی ہے۔ جناب زینب نے کہا اے زوجہ حبیب تجھے تیرے شوہر کا پرسہ تعزیت دیتی ہوں۔ عزادارو میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا آقا زادی آپ نے حبیب کی زوجہ کو تو پرسہ دیا، آپ کے بھی تو 18 فخر یوسف مارے گئے، آپ کو کسی نے پرسہ دیا۔ عزادارو حبیب کے بیٹے نے دیکھا میرے بابا کا سر منہ کے نیزہ پہ ہے، حبیب کے بیٹے نے تلوار نکالی، اپنے بابا کے قاتل کو قتل کیا اور بابا کا سر لیا اور ایک جملہ کہتا ہوا کوفہ کے بازار سے چلا، کہا شام والے جن کے وارث زندہ ہوتے ہیں ان کے سروں کو شہروں میں نہیں پھرایا جاتا۔ میرے چوتھے امام نے سنا جن کا وارث زندہ ہے انہیں بازاروں میں نہیں پھرایا جاتا۔ کہ بابا حسین تیرا بیٹا غریب ہے، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، میرے
متوجہ ذرا السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام